ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اس رکوع میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی دعا کا ذکر ہے، اس میں حضرت نے سب سے پہلے شہر مکہ کے امن کے لیے دعا فرمائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے لیے سب سے بڑی آفت بد امنی اور بے سکونی۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی آفت بد امنی اور بے سکونی ہے، بے اطمینانی کا ماحول ہے۔ اطمینان ہوتا ہے تو آدمی کو کھانے کو کم بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خوش خرم رہتا ہے اور اپنے معمول میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اگر بدامنی قائم ہو جائے تو پھر نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ رہنا اچھا لگتا ہے، نہ جینا اچھا لگتا ہے۔ بدامنی اور فساد یہ انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑی آفت ہے۔ اسی طرح سے دین کے لیے سب سے بڑی آفت شرک ہے۔ شرک آتا ہے ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ ساری رونق اور بہار تو ایمان کی وجہ سے ہے، اور شرک آتا ہے تو ایمان ہی کو لے ڈوبتا ہے۔ تو جب ایمان ہی نہیں رہ جائے گا تو پھر ایمان کی رونق اور ایمان کی بہار جو ہے وہ ساری کی ساری اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغمبر، اللہ کے پیغمبر سے بڑا عالی دماغ اور عقل رسا رکھنے والا اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر، انہوں نے بڑی بنیادی چیزیں اپنی دعا میں حق تعالی سے مانگا۔ تو پہلی چیز تو یہ مانگا کہ امن و امان عطا ہو، سلامتی ملے میرے لیے بھی اور میری اولاد کے لیے بھی۔ اور دوسری جو دین کی سب سے بڑی آفت ہے شرک، اس شرک سے ہماری بچت ہو۔ پروردگار عالم ہماری اور ہمارے بچوں کی شرک سے حفاظت فرمائیے۔ اس کے بعد دعا فرمائی اپنے اس چھوٹے سے قافلے کی کھانے پینے اور ضروریات زندگی مہیا کرنے۔
وہ قافلہ جو صرف 2 جانوں پر مشتمل تھا، ایک چھوٹا سا ننھا بچہ اور دوسرے ان کی ماں، ان دونوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا، ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو پہلے ان کی بے بسی کو ظاہر کیا، ان کی بے بسی کو اللہ کے سامنے پیش کیا کہ کتنے بے بس ہیں، میں نے آپ کے حکم سے ان کو یہاں لا کر کے چھوڑ دیا ہے، ظاہری اسباب میں ان کی زندگی کا اور ان کی بقا کا یہاں کوئی سامان نہیں، اور میں نے تو صرف آپ کے حکم کی وجہ سے ان کو لا کر کے چھوڑ دیا ہے، اب آپ ہیں اور یہ ہیں، بھروسہ پورا کا پورا آپ ہیں۔ تو فرمایا کہ رب العالمین میں نے ایسے جنگل میں ان کو آپ کے حکم پر چھوڑا ہے جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہاں کوئی سامان نہیں ہے کھانے پینے کا، عند بیتک المحرم، اور آپ کے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ یہاں اس بات کو یاد رکھیے گا، آگے میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ عند بیتک المحرم، یہاں آپ کے محترم گھر کے پاس میں نے ان کو چھوڑا ہے، تو گھر کہاں تھا؟ وہاں گھر تو وہاں تھا ہی نہیں، کوئی در و دیوار والا گھر نہیں تھا وہاں پر، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد۔ تو فرمایا میں نے آپ کے محترم گھر کے پاس ان کو چھوڑا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایک بات بتا دیا تھا۔ یہاں میرا گھر تھا، میرا گھر ہے، دیواریں نہیں ہیں، ان دیواروں کو تمہیں بنانا ہے، تم اور تمہارا یہ بیٹا دونوں اس کو تعمیر کریں گے، اور یہاں پر انہی کا شہر آباد ہوگا۔ جب اللہ احکم الحاکمین کسی کو کہیں بھیجیں گے تو کیا پھر اس کی خبر نہیں لیں گے کہ وہ کس حال میں ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی اگر کسی کو کہیں بھیجتا ہے تو اس کی سواری کا انتظام کرتا ہے، اس کے کرائے کا انتظام کرتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے رہنے سہنے کو بھی سوچتا ہے، تب جا کر کے کسی کی کہیں پر ڈیوٹی لگاتا ہے اور کسی کو کہیں بھیجتا ہے۔ جب انسان کا یہ حال ہے تو کیا اللہ رب العالمین کسی کو کہیں بھیجیں گے اور اس کی ضروریات زندگی کا کوئی خیال نہیں کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان تھا، بھیجنے والا کو میں خود تھوڑے لے جا رہا ہوں ان کو جنگل میں بسانے کے لیے، انہیں تو ہمارے پروردگار عالم نے بھیجا، ان کا حکم ہے اس لیے لے جا رہا ہوں۔ تو جب ان کا حکم ہے تو اب ساری ذمہ داری ان کی ہے، وہ جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ کہاں سے آئے گا پانی؟ اب مجھے کیا معلوم، جو بھیج رہا وہ کرے گا انتظام۔ کہاں سے آئے گا دانا، کہاں سے آئے گی خوراک، اب اس کا جو بھیج رہا ہے وہ جانے، مجھے کیا پتا ہے۔ یہ ہے اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور ننھے سے اسماعیل کو اس جنگل میں چھوڑا اور واپس ہوئے اللہ تعالی کے حکم سے، تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو پکارا
اور یہ پوچھا الا من تکلنا، ابراہیم پیغمبر آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس وقت اتنا صدمہ تھا دل پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان نہیں کھلی، بول نہیں پائے، فرط غم کی وجہ سے۔ دوبارہ سوال کیا، سہبارہ سوال کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے تو حضرت حاجرہ نے کہا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا نعم، ہاں اللہ پاک نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ قالت اذن لا یضیعنا، حضرت حاجرہ نے اس کے جواب میں کہا جب اللہ پاک نے ہم کو یہاں بھیجا ہے اور آپ کو واپس بلایا ہے تو پھر اللہ پاک ہم کو ضائع بھی نہیں کریں گے، اللہ پاک پھر ہمیں ضائع بھی نہیں کریں گے، یہ کہہ کر کے اور پھر واپس چلی آئی اپنے بچے کے پاس۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا اور آگے گئے، پہاڑی کے پیچھے پہنچے تو دل تو بے قرار اور بے چین تھا، وہیں پر اللہ تعالی سے دعا مانگنا شروع کیا۔ تو اس دعا میں یہی کہا تھا، دیکھیے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور حضرت ابراہیم نے کہا ہاں، تو حضرت حاجرہ نے کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا، پھر اللہ پاک ہم کو ضائع نہیں کریں گے، انہوں نے بھیجا ہے تو اب وہ ہمیں ضائع بھی نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاجرہ چونکہ زندگی بھر یعنی اس کے پہلے سے روزانہ کا معمول دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ پیغمبر جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور جب اللہ کے حکم سے وہ اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے، انتظام سارا کا سارا اللہ پاک کرتے ہیں۔ کیا حضرت حاجرہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جھکوا دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جھونکے جانے پر تیار بھی تھے؟ سبب کیا تھا؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کا جب حکم تھا تو پروردگار عالم نے ان کے ساتھ انتظام کیا کیا؟ جس آتش کدے پر نمرود کو غرور تھا، اللہ پاک نے اس آتش کدے کو ہی بجھوا دیا، آگ ہی کو حکم دے دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہی کی نہیں ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کرامات اور ان کے یہ سارے معجزات اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہی تھیں، اس لیے حضرت حاجرہ کو بھی یقین تھا کہ جب اللہ پاک نے ہم کو یہاں بھیجنے کا حکم دیا ہے اور ابراہیم ہم کو یہاں جنگل میں چھوڑ کر بے یارو مددگار چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں تو یقیناً اللہ پاک ہماری مدد کرے گا اور اللہ پاک ہماری ضروریات زندگی کا انتظام کرے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ کو اور اسماعیل کو اس جنگل میں چھوڑ کر ظلم کیا تھا۔ بہت سے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے جنگل میں لے جا کر کے ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ دیا، جہاں کوئی نہ آدم زاد، تو یہ تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو ظلم اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت ہاجرہ بھی جانتی تھیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور جب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو اگلا انتظام اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ اس کا یقین حضرت ہاجرہ کو بھی تھا۔ جب حضرت ہاجرہ کو اتنا یقین تھا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اتنا سب معلوم تھا تو پھر دعا کیوں کیا؟ دعا اس لیے کیا کہ دعا جو ہے یہ بندے کا حق ہے، دعا ایک عبادت ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ کرتا ہے، مگر بندہ جب اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے تو اس پر اجر پاتا ہے۔ اپنی عاجزی اور بے بسی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالی سے مدد کا خواستگار ہوتا ہے، حق تعالی شانہ کی نظر عنایت متوجہ ہوتی ہے، اور رب العالمین اس کو عبادت قرار دیتا ہے اور عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کرنا تو اظہار بندگی کے لیے ہوتا ہے، باقی ہوتا وہ ہے جو ارحم الراحمین پروردگار عالم چاہتے ہیں، مگر دعا کرنا چاہیے، بھلے یقین ہو کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے انتظام کر دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو گویا وہ اپنی بندگی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب العالمین ہم نے اس چھوٹے سے قافلے کو آپ کے حکم پر اس جنگل میں اس لیے بسا دیا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کے پاس میں ہے، آپ کے گھر کے جیوار میں ہے، دوسری بات یہ ہے اس لیے بسایا ہے تاکہ آپ کے گھر کو یہ آباد کرے۔ اب میں بتاؤں گا آپ کو، گھر تھا ہی نہیں وہاں، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر کے پاس ہم نے اتار دیا، آپ کے گھر کے پاس ہم نے بسا دیا۔ آگے یہ بھی فرما دیا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ہم نے ان کو اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ نماز ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا اس آیت سے کہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی، سمجھے؟ نماز جو ہے یہ ہماری ہی شریعت میں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز تھی، تب تو نماز کا ذکر کیا۔ دوسری بات عند بیتک المحرم کہا پہلے، اس کے بعد فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، آپ کے بیت اللہ، آپ کے گھر کے پاس میں ہم نے ان کو بسایا۔ کس لیے بسایا؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں، یعنی اپنی بندگی ظاہر کرتے رہیں، صبح شام رات و دن آپ کی بندگی میں لگے رہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں، آپ کے گھر عبادت کر کے آپ کے گھر کو آباد کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو گھر ہی نہیں ہے، آباد کس کو کریں؟ اس کا جواب سن لیجیے، یہ خانہ کعبہ جہاں پر ہے، پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس مقام کو اللہ تعالی نے فضیلت اور مرتبہ اسی دن دے دیا تھا جس دن زمین کو پیدا کیا تھا، اسی دن سے یہ جگہ قابل احترام اور قابل اعزاز ہے، ہمیشہ اس کا ادب کیا گیا ہے، ہمیشہ اس کا احترام کیا گیا ہے، ہر زمانے میں۔
سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پہلے بھی یہاں پر اللہ کا گھر تھا، فرشتوں نے اس کی تعمیر کیا تھا، مگر ہم اس کے آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو کم سے کم اس پر تو سارے راویوں کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حج کرتے تھے، ہر سال آتے تھے حج کے لیے، حج ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا ہے تو اس کی دیواریں منہدم ہو گئی، مگر ٹیلا سا وہاں پر اس جگہ پر موجود تھا۔ اور ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے اس گھر کا ادب کتنا تھا کہ ہر انسان اس کا احترام کرتا تھا، اور یہاں پر طواف کا سلسلہ شروع سے جاری تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد نے طواف کیا، ہر زمانے میں اس کا طواف ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب طوفان نوح آیا اور ادھر کا سارا علاقہ غرق ہو گیا تو خانہ کعبہ بھی پانی کے اندر آ گیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کی تعداد انسانوں میں 80 آدمی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ باقی جو تمام جانور تھے وہ الگ سے تھے۔ 3 درجے حضرت کے جہاز کے تھے، حضرت نے جہاز خود بنایا تھا، 3 درجے تھے، تینوں درجوں میں الگ الگ قسم کے چیزوں کو رکھا گیا تھا۔ ایک درجہ انسانوں کے لیے تھا، اس میں 80 آدمی سوار تھے۔ یہ کشتی پانی کے اوپر 6 مہینے رہی ہے، کشتی نہ کہیے، اس کو کہیے جہاز۔ یہ پانی کا جہاز حضرت نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا 6 مہینے پانی میں رہا۔ 10 رجب کو سوار ہوئے تھے یہ حضرات، اور 10 محرم کو جا کر کے یہ جہاز جودی پہاڑ کی چوٹی پر لگا ہے۔ 6 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے۔ یہ کشتی جب پانی کے اوپر تیر رہی تھی اور پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں اور کس سمت میں جا رہی ہے، کس علاقے سے گزر رہی ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ جب یہ کشتی خانہ کعبہ کی سیدھ میں پہنچی ہے تو 7 چکر لگا کر کے اس جہاز نے بھی طواف کیا، سمجھے؟ اس جہاز نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ تو وہاں تو دیوار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، نیچے سے لے کے اوپر تک صرف پانی ہی پانی تھا، پھر اللہ کا گھر کہاں تھا جو اس کشتی نے طواف کیا تھا۔ بات اصل یہ ہے کہ خانہ کعبہ جس مقام پر ہے، تحت الثری سے لے کر کے آسمان تک کا یہ سارا علاقہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن اسلام اور دشمن دین خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا دے تو نماز میں آپ کیا ادھر رخ کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا طواف نہیں ہوگا؟ خانہ کعبہ جب بھی کبھی منہدم ہوا ہے تو بھی طواف جاری رہا ہے، اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، اور آئندہ بھی اگر کبھی ایسا ہو جائے گا تو رخ قائم رہے گا، نماز میں رخ آدمی خانہ کعبہ کی طرف ہی کرے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا وہ پورا حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر وہ اس لیے ہے کہ اس مقام پر اور اس گویا اس
فضائے آسمانی سے لے کے زمین تک اس مقام پر تجلی الہی کا نزول ہوتا ہے، تجلی الہی کا نزول ہوتا ہے، اور جس کو دیکھنا ہو وہاں کی خیر، وہاں کی برکات، وہاں جا کر کے دیکھ لے، آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کہ تجلیات ربانی برس رہے۔ تو خانہ کعبہ نام اس پتھر کی دیوار کا نہیں ہے، بلکہ اس بقعے نور کا ہے، اس زمین کے اس حصے کا ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ ہے، اور زمین سے لے کے آسمان تک کا وہ حصہ سب کا سب اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ تو اس لیے اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد معلوم ہی تھی کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، بھلے دیواریں نہیں ہیں مگر اللہ کا گھر موجود ہے، جس کی تعمیر کے لیے یہ سارا انتظام کیا جا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل کو لا کر کے یہاں بسایا جا رہا ہے۔ ایک بات اور حدیث کی روشنی، جب حضرت ہاجرہ کا پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں جو تھیلے میں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، تو حضرت ہاجرہ پریشان ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا، اب تو میری چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں رہ جائے گا، اور پانی ایک بوند کہیں ملنے والا نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے پیاس کے مارے مر جائے گا۔ تو حضرت ہاجرہ، سامنے پہاڑی تھی کوہ صفا پہاڑی تھی، اس صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی کہ دیکھیں کوئی انسان نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے، کوئی زندگی کا سامان کہیں نظر آ جائے تو میں دیکھوں، اس کا یہ دیکھنے کی خاطر صفا پہاڑی کے اوپر حضرت ہاجرہ چڑھ گئی۔ کچھ نظر نہیں آیا، نیچے اتری وادی میں، اس وقت وادی تھی، وادی میں اتری، اور وادی میں ذرا تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے پھر آگے مروہ کی پہاڑی تھی، مروہ پر چڑھ گئی۔ یہ صفا مروہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی ہوتی ہے، سعی نام ہے اسی دوڑنے کا۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے صفا سے مروہ تک، اسی لیے 7 چکر سعی بین الصفا والمروہ کی جاتی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہاجرہ جب یہ صفا پر سے اتر کر کے مروہ پہ جا رہی تھی، مروہ سے اتر کے صفا پہ جا رہی تھی، صفا سے اتر کے پھر مروہ پر جا رہی تھی، تو اس درمیان میں وہ ذرا تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ سمجھے مقصد کیا تھا؟ پانی کی تلاش، یا کوئی انسان کہیں نظر آ جائے جس سے کچھ انس مل سکے اس اتنے بڑے جنگل میں، اکیلے ہیں بالکل، تو انس کی بھی تلاش تھی۔ جب آخری مرتبہ میں 7ویں چکر میں مروہ پہاڑی کے اوپر حضرت ہاجرہ آئیں تو ایک آواز آئی، حضرت ہاجرہ خاموش ہو گئی سننے کے لیے کہ دیکھیں پھر آواز آتی ہے کہ نہیں آتی۔ دوبارہ پھر آواز آئی، اب حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس آواز میں کہا کیا گیا تھا، لیکن اتنا سمجھ گئی کہ کوئی بولنے والا بول رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے زور سے کہا کہ میں نے آواز تو سن لیا، اگر کوئی انسان ہے یہاں پر اور میری مدد کر سکتا ہے تو سامنے آ جائے اور میری مدد کرے۔ یہ کہہ کر کے مروہ سے نیچے اتری اور بچے پر بار بار نگاہ ڈال رہی تھی کہ کس حالت سے گزر رہا ہے۔ بچے کو کے اوپر جب نگاہ ڈالی تو دیکھتی کیا ہے کہ وہاں فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اپنا پر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب وہاں پہنچتی ہیں بچے کے پاس تو دیکھتی ہیں کہ ان کی ایڑیوں کے نیچے سے
پانی کا فوارہ نکل رہا ہے. اب حضرت حاجرہ اس کو لگی چاروں طرف میڑ بنانے, باندھ دے کہیں پانی بہ نہ جائے, میڑ بنانے. اسی لیے وہ کنواں رہ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم کرے ہماری اماں حاجرہ پر, اگر انہوں نے اس وقت اس کی میڑ نہ بنائی ہوتی اور چھوڑ دیا ہوتا تو لکانت عینا معینا, تو یہ ایک جاری چشمہ ہو جاتا, چشمہ جاری ہوتا جو جاری رہتا, نہ جانے کہاں تک کی دنیا کو یہ سیراب کرتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حاجرہ نے میڑ باندھ کر روک دیا, لیکن کیا اس کی معینیت یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے چشمہ ہونے پر جو اس کا فیض جاری ہوتا کیا آج کم ہے؟ آج یہ آب زمزم پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. مومن تو مومن ہے, کافر بھی اس کے لیے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں, ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے. جتنا پانی آب زمزم کا خرچ ہو رہا ہے اور نکل رہا ہے اور دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے, دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں, دریا کا پانی بھی اتنا نہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ نہایت ہائی پاور کی مشین اس کے اندر لگائی گئی ہے جو ہر وقت پانی نکالتی رہتی ہے, اور وہ پانی ہے کہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا. کہاں سے وہ پانی آ رہا ہے؟ لوگوں نے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کیا تھا. ایک دفعہ اخبار میں بھی یہ عنوان آیا تھا, تو میں نے پڑھا تھا اس مضمون کو کہ بڑے بڑے غوطہ خوروں کو اس کے اندر ڈالا گیا کہ پتہ لگاؤ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. تو پتہ یہ لگا کہ کچھ پتھروں کے اندر سے یہ پانی آ رہا ہے. اس کے آگے کا پتہ نہیں چلا پائے کہ آگے سے پانی کا سوتا کہاں سے ہے, بس پتھروں سے پانی نکلا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں پانی بنتا ہے اللہ کے حکم سے, اللہ جہاں سے چاہے پانی جاری کرے. اللہ پتھروں سے بھی پانی جاری کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے آب زمزم, اور یہ ہے سعی بین الصفا والمروہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما حاجرہ نے جو یہ سعی کیا تھا, انہی کی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر واجب کر دیا ہے کہ حج کے مہینے میں اور حج کے زمانے میں جب کوئی حج کرنے کے لیے جائے گا تو حضرت حاجرہ کی اس سنت کو ادا کرے گا. سعی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگایا جاتا ہے, سمجھے. یہ ہے حضرت حاجرہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ, ہم نے اے پروردگار ہم نے ان کو اس لیے جہاں آباد کیا ہے آپ کے گھر کے پاس میں تاکہ یہ نماز قائم کریں, یعنی اس گھر کو آباد کریں. اب رہ گیا کھانے پینے کو. پہلے ان کا اللہ کے گھر کی آباد کاری کرنا اور اللہ کی طاعت اور فرما برداری میں لگنا, اس کی دعا فرمائی. اس کے بعد فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ, ان کی روزی کا انتظام اللہ پاک اس طرح سے فرمائیے کہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کر دیجئے کہ وہ ان کے پاس آئیں. دیکھیے پیغمبر کی دعا. اگر پیغمبر نے یہ چاہا ہوتا کہ میری یہ اولاد کاشتکار بن جائے تو سارے عرب کی زمین ان کی تھی. اللہ چاہتا تو سب کو سرسبز و شاداب بنا دیتا, بڑے بڑے باغات لگا دیتا, اور یہاں وادی کی جتنی زمینیں ہیں ان سب کو زرخیز بنا دیتا, اور یہ سب اول درجے کے کاشتکار ہو جاتے. اگر کاشتکاری کی دعا مانگی ہوتی وہ بھی قبول ہو جاتی, مگر
حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، پیغمبر سے زیادہ عالی دماغ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یہاں کی زمین کو قابل کاشت بنا دیا جائے، دعا یہ فرمائی کہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں رغبت پیدا کر دے کہ وہ اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے یہاں آئیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہمارے ان بیٹوں کو پھلوں کی روزی عطا فرمائے۔ ثمر کہتے ہیں پھل کو، اور تو پھل ایک تو کھایا جانے والا پھل ہے، اور ایک ثمر اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہر پیداوار سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کھائی جانے والی چیز ہو، چاہے استعمال کی جانے والی چیز ہو، اس کو ثمرات بولتے ہیں، نتیجہ بولتے ہیں، کسی چیز سے حاصل ہونے والا نتیجہ، اس کو ثمرات کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ان کو ثمرات کی روزی عطا فرما۔ اللہ، ثمرات کا یہ حال ہے، دنیا کے کسی خطے میں جو اعلیٰ اور اول درجے کا سامان تیار ہوتا ہے وہ مکے کے بازار میں بکتا ہے، اچھی سے بلا شبہ۔ وہاں کے بازار کو میں نے دیکھا تھا، ایک ایک آلو ایک ایک کلو کا میں نے دیکھا ہے، آپ یہاں پورے ہندوستان میں اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔ اتنے بڑے بڑے ٹماٹر، اتنے بڑے بڑے، بلا مبالغہ کہ ان کو تولا جاتے 1 کلو پونا کلو سے کم نہیں، اور ایسی ایسی ترکاریاں اور ایسے ایسے پھل جن کو کبھی نگاہوں نے دیکھا نہیں تھا، خود معائنہ کر کے آیا۔ میرا جو قیام تھا مسجد بلال کے پیچھے ایک ہوٹل میں تھا، مسجد بلال کے سامنے بازار لگتا ہے، میری جو قیام گاہ تھی اس کے نیچے بھی ٹھیلیا پر لوگ سامان کی دکان لگائے رہتے ہیں۔ میں مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر کے نکلا اور یہ سوچا کہ چلیں روم پر چلیں، ضروریات بھی ہوتی ہیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر آ رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک ٹھیلیا پر اتنا بڑا بڑا جیسے آملہ ہوتا ہے، اپنے آملہ جیسی کوئی چیز بک رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آملہ بھلا کیوں بک رہا ہے؟ آملہ تو کوئی ایسی کھائی جانے والی چیز بھی نہیں ہے، یہ کیوں بک رہا ہے؟ اور قریب گیا تو دیکھا نہیں ہے آملہ کچھ اور چیز ہے کیا، اور جب قریب گیا اس کی دکان کے بالکل قریب پہنچ گیا ٹھیلیا کے، تو دیکھتا ہوں کہ وہ انگور ہے، بڑا بڑا۔ اب بتائیے اتنا بڑا انگور کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ جانے کہ وہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور کہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا وہاں کے بازار میں کہ دنیا کا اعلیٰ درجے کا جو سامان ہوتا ہے وہ مدینہ اور مکہ کے بازار میں بکتا ہے۔ ایسے ایسے سامان کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ چچا رحمت اللہ علیہ یعنی میرے والد محترم حضرت کے ساتھی تھے ملا مصلح الدین صاحب، سارا بابو کے رہنے والے۔ یہ جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اپنا واقعہ خود بتایا تھا کہ میں جب گیا وہاں مکے کے بازار میں تو میں نے سوچا کہ ایک گھڑی لیتا چلوں، تو گھڑی کی دکان پر گیا اور وہ دکان عرب کی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ سوچا تھا جو اعلیٰ درجے کے اول نمبر کی گھڑی ہوگی وہ لے کر کے جاؤں گا۔ دکاندار سے، چونکہ دکانوں پر اردو جاننے والے پاکستانی یا ہندوستانی نوکر بھی رہتے ہیں جو اردو زبان کو سمجھتے ہیں، تو میں نے کہا، کہہ رہے تھے ملا جی کہ میں نے کہا کہ مجھے جو تمہاری دکان میں سب سے اول نمبر کی گھڑی ہو وہ دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کیا آپ خرید لیں گے؟ کیا آپ خرید لیں گے؟
کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کہا ہندوستان کے۔ کہا ہندوستانیوں کے بس کی بات نہیں ہے اعلیٰ درجے کی گھڑی خرید لینا۔ اس نے ایک کہا، انہوں نے کہا نہیں دکھائیے تو میں دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا میں دکھا دے رہا ہوں مگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ نکالا اس نے گھڑی، گھڑی نکال کر کے اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہے گھڑی، مگر یہ گھڑی ہندوستانی نہیں پہن سکتا ہے، یہ گھڑی کوئی عرب ہی پہنے گا، ہندوستانی پاکستانی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے اس نے کہا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا خوبی ہے؟ انہوں نے کہا خوبی دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے دکان اونچائی پر تھی، نیچے سڑک تھی، اس نے اسی دکان میں سے گھڑی کو اٹھا کر کے پھینک دیا سڑک پر، اور موٹریں گزر رہی تھی اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کے بعد گیا اور لے کر کے اور کہا دیکھو اس میں کہیں خراش آئی ہے؟ گاڑیاں اس کے اوپر سے گزر گئی، نکال کے لایا تو کہیں ایک خراش بھی نہیں تھی۔ کہا یہ ہے گھڑی۔ انہوں نے کہا کتنی قیمت؟ تو اس وقت گھڑیاں 30 روپے 50 روپے کی، بہت بمشکل 100 روپے کی گھڑی ملتی تھی، سمجھے؟ اس وقت اس کی قیمت 2000 روپے تھی۔ جب 2000 روپیہ سنا تو چپ پہ مار لیا، خاموش ہو گئے کہ بھیا واقعی ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ یہ اپنا واقعہ وہ خود بتا رہے تھے۔ گاڑیاں جرمنی تیار کرتا ہے، استعمال عرب میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا جہاز دوسری دنیا کے دوسرے مقامات پر تیار ہوتا ہے، استعمال سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ کون سی دنیا کی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جو مکے اور مدینہ کے بازار میں نہ ملتی ہو؟ بلکہ جو اعلیٰ درجے کا مال کسی ملک میں تیار ہوتا ہے وہاں نہیں بکتا، مکہ اور مدینہ کے بازار میں آ کر کے بکتا ہے۔ اللہ نے دل گردہ بھی ان کو دیا ہے اور اللہ نے مالا مال بھی اس طرح سے کیا ہے۔ تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ ثمر کے معنی پھل کے بھی آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیے تو پھل کی بھی انوکھی انوکھی قسمیں وہاں پر نظر آتی ہیں، اور اگر پھل سے مراد آپ مصنوعات اور تیار شدہ مال اور تیار شدہ چیزیں مان لیجئے، اعلیٰ درجے کا سامان، غلہ اعلیٰ درجے کا وہاں ملتا ہے، دال اعلیٰ درجے کی وہاں ملتی ہے، ہر چیز اول نمبر کی وہاں ملتی ہے۔ یہ برکت ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی۔ حضرت کی دعا اس طرح سے باریاب ہوئی اور اس کو قبولیت حاصل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا شوق اور رغبت پیدا کر دیجیے کہ وہ یہاں آویں۔ آپ بتائیے ہم کو، کوئی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کسی کے مجبور کرنے سے جاتا ہے؟ 2 لاکھ روپیہ اس وقت لگ رہا ہے ایک حاجی کے اوپر۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی درخواستیں دیتے ہیں کہ اور یہ چاہتے ہیں کہ میری درخواست اس سال منظور ہو جائے، لائن لگی رہتی ہے۔ 2 لاکھ روپیہ آسان ہے اس زمانے میں، مگر یہ شوق اور رغبت ہے، اللہ دل میں رغبت پیدا کر دیتا ہے، ان کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ 2 لاکھ روپیہ پھینک دیتا ہے آدمی، مگر وہاں جانے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ ساری دنیا کا انسان آپ کو اگر دیکھنا ہے تو مکہ مکرمہ چلے جائیے، حج کے زمانے میں ساری دنیا سے آپ ملاقات کر لیجیے، دیکھ لیجیے ساری دنیا میں، ساری دنیا کا سامان بھی دیکھ لیجیے، سارے دنیا کے انسان بھی دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا رب العالمین جو کچھ میں کہہ رہا ہوں زبان سے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔
کیا کیا چاہتا ہوں اور کیا کیا کتنی بے قراری اور بے چینی میرے دل میں اس وقت ہے، اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دنیا کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں۔ میں نے بتایا تھا شروع میں ہی کہ اس رکوع کے اندر جن دعاؤں کا ذکر ہے وہ دعائیں مختلف اوقات کی ہیں۔ یہ اگلا جملہ جو آ رہا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، یہ دعا بعد کی ہے، اس وقت کی نہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو وہاں چھوڑا تھا تو برابر آتے جاتے رہتے تھے اور خبر گیری کرتے رہتے تھے، چونکہ اس وقت حضرت کے صرف اسماعیل اکیلے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ جس وقت چھڑایا گیا تھا بیٹے کو باپ سے، اس وقت وہ بیٹا اکیلا اکلوتا تھا، دوسرا کوئی بچہ حضرت کے نہیں تھا۔ اور اس دعا میں حضرت فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھ کو بڑھائی میں اسماعیل اور اسحاق کی نعمت عطا کیا۔ تو یہاں اسحاق کا بھی ذکر ہے، اور اس وقت اسحاق تھے نہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دعا بعد کی ہے۔ جب حضرت اسحاق پیدا ہو گئے ہیں تو اس وقت حضرت نے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ اب آخری جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے یہ ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب مجھ کو اور میرے اس بیٹے کو یا میری اولاد کو، یہاں من ذریتی کہا ہے، ذریت کہتے ہیں آل اولاد کو، مجھ کو اور میری آل اولاد کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دیجیے۔ میں نے بتایا کہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی، اور نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز کی ہے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کر ہر چیز سے یکسو ہو کر خالصۃ لوجہ اللہ، صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ساری دنیا کے تعلقات کو منقطع کر لیتا ہے، صرف اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کو معراج المومن کہا جاتا ہے کہ جیسے نبی معراج پر ہوتا ہے تو سوا اللہ کے اس کے سامنے کوئی نہیں ہوتا، ایسے بندے مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری دنیا کے تعلقات منقطع ہو کر کے صرف اللہ سے تعلق قائم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے خشوع خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی نماز کے اندر روح اور جان ہوتی ہے، اور جو نماز ہم لوگوں کی جب طرح کی ہو کہ نماز کے اندر کھیت یاد آ رہا ہو، نماز کے اندر دکان یاد آ رہی ہو، نماز کے اندر کاروبار یاد آ رہا ہو، تو وہ نماز ہی کس کام کی ہے؟ تو ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل اچھا اس کے بعد فرمایا من ذریتی ربنا وتقبل دعاء، آخر میں فرمایا اے ہمارے پروردگار ہماری ان دعاؤں کو آپ قبول فرما لیجیے۔ ٹائم ختم ہو گیا اور مضمون تھوڑا وضاحت طلب ہے، اس لیے اس رکوع کی آخری آیت کو میں آج چھوڑ دے رہا ہوں، جس میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔